اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیات نمبر 48 تا 60 میں مشرکین کو تنبیہ کہ تم سب کا معبود صرف اللہ ہی ہے اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ جو نعمتیں بھی تمہیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، لیکن بیٹی کی پیدائش پر خود ان کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ ان کے سائے کیسے دائیں جانب سے اور کبھی بائیں جانب سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آسمانوں اور زمین کی تمام جاندار مخلوق اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی غرور و تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اور یہ اپنے رب کی برتری اور عظمت کی وجہ سے ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں، اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے دو معبود نہ بناؤ، بے شک وہی ایک معبود ہے، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور سب کے لیے اسی کی فرما برداری بھی لازم ہے، پس تم اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ وزاری کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب وہ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اس طرح وہ ہماری عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، چند روز اور اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تمہیں خود ہی اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اپنے بنائے ہوئے ان معبودوں کے لیے بھی حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ خود بھی نہیں جانتے۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم تم سے اس بہتان کی نسبت ضرور پوچھا جائے گا جو تم باندھا کرتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ کفار و مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، جبکہ یہ لوگ اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جس کے وہ بہت خواہش مند ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے
تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ انتہائی غمگین ہو جاتا ہے۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب۔ یہ خوشخبری اس کے نزدیک ایک ایسی برائی کی بات ہے کہ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس ذلت کو قبول کر کے بیٹی کو زندہ رہنے دے یا مٹی میں دبا دے۔ ألا ساء ما يحكمون۔ افسوس، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ بری صفات کے حامل ہیں، جبکہ اللہ کی صفات انتہائی بلند و اعلیٰ ہیں۔ وهو العزيز الحكيم۔ اور وہی سب پر غالب اور بہت حکمت کا مالک ہے۔